بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1982 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت 27ویں سے ہو رہا ہے 48/27۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلسلہ کلام متعلق ہے جسے عام طور پر صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تھے مدینہ سے، اور قریش نے وہاں روک دیا تھا۔ وہاں یہ خبر بھی اڑی کہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سفارت کے لیے گئے تھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ نظر آتا تھا کہ قریش کی نیت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ ان کے گھر میں یہ گئے ہوئے تھے، اسلحہ بھی ساتھ نہیں تھا، گئے تو تھے صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ بڑا نازک وقت آ گیا، اس میں پھر تجدید بیعت کی گئی، وہ ایک درخت کے نیچے۔ قرآن میں یہ چیزیں سورہ فتح میں یہ ساری آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں ان سے پھر صلح ہوئی۔ یہاں تک میں رکتا ہوں کہ آگے بات جو ہے وہ بڑی کچھ نازک سی آ رہی ہے۔ 27ویں آیت ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ 27ویں آیت ہے یہ۔ بات ہی یہاں سے شروع ہوئی کہ خدا نے تیرے خواب کو حق کے ساتھ، میں پھر عرض کروں گا کہ آپ قرآن کریم کے نسخے ساتھ لایا کریں، الفاظ پہ نگاہ رکھا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یوں ہی کانوں سے سن لینے سے یہ اس طرح سے بات واضح نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ محض ذہنی دلچسپی کے لیے شاید تشریف لے آتے ہیں، مجھے معاف رکھیے گا۔ تلخ نوائی میں قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، الفاظ سامنے ہونے چاہیے۔ یہ بڑا ایک اہم مقام ہے جس کے متعلق عام طور پر بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں کہا یہ کیا ہے جو عام ترجمہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا اس خواب کو سچا کر دکھایا، یہ بھی معنی ہے۔ گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی سچا کر دکھائے گا بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں کعبہ میں داخل ہوں گے نہایت امن کے ساتھ، اور پھر وہ مناسک کے حج یا عمرہ ادا کریں گے، وہی جو بالوں کو ترشوانا یا سر کا منانا، یہ مناسک میں داخل ہے۔ سوال یہ ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، اگر یہ عام معنی ہیں کہ خدا نے اسے سچ کر دکھایا ہے، یہ جو خواب ہے سورہ بنی اسرائیل میں ایک خواب کا ذکر ہے۔ (17/60) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ خواب جو تجھے دکھایا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں کا باعث بن گیا ہے، یا فتنہ پردازیوں کا باعث بن گیا ہے۔ خواب کا ذکر ہے یہاں، یہی ایک مقام ہے جہاں حضور کے خواب کا ذکر ہے۔ اب یہیں اس خواب کے متعلق بھی جو تفاسیر چلی آتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ عام طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ معراج کا واقعہ جو تھا وہ آپ نے ذکر کیا تو ان دشمنوں نے اس کا مذاق اڑایا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ پل بھر میں یہاں سے پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینے آئے، جیسا کہ عام مشہور ہے معراج کے واقعہ کے متعلق کہ اس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ یہ ایک چیز آئی ہے۔ دوسری بات اسی خواب کے متعلق اور ہے، یہ جو حضور تشریف لائے ہیں عمرہ کے لیے مکہ میں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ حضور نے مدینہ میں یہ فرمایا، یہ جیسا کہ یہ روایات میں آتی ہیں باتیں، حضور نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور تیار ہو گئے، اور جب آپ تیار ہوئے تو صحابہ کی ایک جماعت بھی ساتھ تیار ہو گئی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ حضور کی معیت میں عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سے یہ ہجرت انہوں نے کی تھی، قریش نے ان کے راستے بند کر دیے تھے، وہاں تک آنے ہی نہیں دیتے تھے، یہ کعبے تک۔ یہ تو اگلی بات ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو پھر یہ سارے معاملات ہی حل ہو گئے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو آنے ہی نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ حضور کی معیت میں ایک عمرہ کر لیا جائے گا، تو چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت ساتھ ہو گئی۔ عام روایات میں ہے کہ قریباً 1400 کے قریب صحابہ ساتھ تھے۔ ایک سب اونچا ہو گیا ہے یہ ذرا، تو وہاں آئے۔ عام روایتوں کے مطابق کہ قریش نے روک دیا، اور وہاں یہ سب کچھ ہوا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ ایک صلح نامہ لکھا گیا، یہ سارا کچھ بخاری کی ایک حدیث میں بھی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی ہے کہ وہ صلح نامہ لکھا گیا کہ اس سال تو باہر سے ہی واپس تشریف لے جائیں گے حضور، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اگلے سال آپ آئیں گے تو اس سال پھر عمرہ کی یا حج کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری شرائط بھی اس کے اندر، صلح نامہ کے اندر بڑا تفصیلی صلح نامہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ اس سال یہ خواب جو تھا یہ پورا نہیں ہوا، چنانچہ وہی جو تفاصیل وہاں لکھی ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وہاں اعتراض کیا گیا کہ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ خواب آیا ہے اور اس کی روح سے ہم مکے میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے اور پھر واپس آئیں گے، اور یہاں تو وہ عمرہ نہیں کیا گیا، مکے میں بھی ہم داخل نہیں ہوئے، اس سے ایک منزل پہلے ہی روک دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو پھر اس خواب کے متعلق کیا ہوا؟ روایت کی روح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ہاں جن روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سمجھا جائے گا، اس میں یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ تو وہیں یہ اعتراض ہوا کہ آپ کا وہ خواب جو تھا وہ تو سچا نہیں ہوا، واپس جا رہے ہیں۔ تو اسی میں یہ لکھا ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ میں وہ روایات بیان کر رہا ہوں، یہ نہ کہیے کہ میں کہہ رہا ہوں، اسی میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال یہ واقعہ ہو جائے گا۔ میری حمیت تو اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو صحیح مانوں۔ اسی سال کی بات، تیاری نہیں کی، اعلان کیا، صحابہ ساتھ ہوئے، وہاں سے چال آئے ہیں، یہاں آ کے وہ ایک منزل پہلے یہاں قیام فرمایا ہے، قربانی کے جانور یا جو تہیہ ہوتے ہیں، تحفے ہوتے ہیں، وہ ساتھ لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے حضور کی شان سے بہت بلند ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ وہ اسی سال ہوگا، معاذ اللہ۔ خود روایت کہہ رہی ہے یہ بات کہ حضور کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اسی بخاری میں جس میں یہ ساری لمبی تفصیل دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے روکا، کیسے پھر آپ نے بیعت دی، کس طرح سے پھر صلح نامہ لکھا گیا، کیسے اس پہ دستخط ہوئے، کس طرح یہ اعتراضات ہوئے، کیسے حضور نے جواب دیے، یہ ساری روایت جو بخاری کے اندر ہے، اسی روایت کے ساتھ ہی ایک روایت ہے جس میں